قصوروار ٹھہرایا گیا اور اپنی مرضی سے فیصلے کیے گئے تاکہ عمران خان صاحب زیادہ دیر جیل میں رہیں۔ اور ابھی جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ اپنی مرضی کے چلان بنا کے اپنی مرضی کے گواہان اور ان کی سٹیٹمنٹس زبردستی ریکارڈ کر کے جو عدالتوں میں جمع کروائی جا رہی ہیں۔ کل یہ خبر آئی کہ ایف آئی اے نے سائفر کیس میں چلان جمع کروا دیا ہے، اس میں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود صاحب کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ دوسری طرف مین وائل اسد عمر صاحب کو اسی کیس میں بے قصور قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ ڈرائی کلیننگ والی جو پریس کانفرنس تھی وہ کر دی تھی، اسی لیے ان کو بے قصور قرار دیا گیا۔ اس جو خبر یہ آئی ہے کہ اس میں ٹوٹل 28 گواہان کے بیانات اٹیچ کیے گئے ہیں۔ ان 28 گواہان میں ایک تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں، 27 گواہان میں پی ایم ہاؤس اور فارن آفس کے ملازمین شامل ہیں، جن سے زبردستی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی گئی ہیں، اور قانون کے تقاضے کسی صورت بھی عمران خان صاحب کے اس سائفر کیس میں پورے نہیں کیے جا رہے۔ جو اگر 164 کی سٹیٹمنٹ کی بات کی جائے تو وہ مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کی جاتی ہے، اور جو اس کیس میں 164 کی جو سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی گئی ہیں وہ قانون کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے۔ قانونی تقاضا یہ ہے کہ جس بندے نے یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے اور جس بندے کے خلاف مطلب ملزم کا ہونا ادھر ضروری ہے اور اس کے وکیل کا ادھر ہونا ضروری ہے، کیونکہ کراس ایگزامینیشن بھی ہونا ہوتی ہے، قانون کے مطابق جرا ہونا ہوتی ہے، اور جو سٹیٹمنٹس ملزم کے بغیر یا جس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے اس کے بغیر جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ مجسٹریٹ کے پاس دی جاتی ہے اس کی قانون میں کوئی ذرا سی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب پر پاکستانی فوجداری قوانین میں جو ممکن مقدمات تھے وہ اپنی مرضی سے بنائے گئے، چاہے وہ غداری کے تھے، بغاوت کے تھے، دہشت گردی کے تھے، توہین جج کے تھے، توہین الیکشن کمیشن کے تھے، فورن فنڈنگ کے تھے، توشاخانہ، اور ابھی جس کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا سائفر کیس کے تھے۔ اسی کیسز میں اپنی مرضی کے کمپرومائز ججز اور اپنی مرضی کے سرکاری پروسیکیوٹرز، اپنی مرضی کے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز، اپنی مرضی کے جے آئی ٹیز بنا کے عمران خان صاحب کو قصوروار ٹھہرایا گیا اور اپنی مرضی سے فیصلے کیے گئے تاکہ عمران خان صاحب زیادہ دیر جیل میں رہیں۔ اور ابھی جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ اپنی مرضی کے چلان بنا کے اپنی مرضی کے گواہان اور ان کی سٹیٹمنٹس زبردستی ریکارڈ کر کے جو عدالتوں میں جمع کروائی جا رہی ہیں۔ کل یہ خبر آئی کہ ایف آئی اے نے سائفر کیس میں چلان جمع کروا دیا ہے، اس میں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود صاحب کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ دوسری طرف مین وائل اسد عمر صاحب کو اسی کیس میں بے قصور قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ ڈرائی کلیننگ والی جو پریس کانفرنس تھی وہ کر دی تھی، اسی لیے ان کو بے قصور قرار دیا گیا۔ اس جو خبر یہ آئی ہے کہ اس میں ٹوٹل 28 گواہان کے بیانات اٹیچ کیے گئے ہیں۔ ان 28 گواہان میں ایک تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں، 27 گواہان میں پی ایم ہاؤس اور فارن آفس کے ملازمین شامل ہیں، جن سے زبردستی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی گئی ہیں، اور قانون کے تقاضے کسی صورت بھی عمران خان صاحب کے اس سائفر کیس میں پورے نہیں کیے جا رہے۔ جو اگر 164 کی سٹیٹمنٹ کی بات کی جائے تو وہ مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کی جاتی ہے، اور جو اس کیس میں 164 کی جو سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی گئی ہیں وہ قانون کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے۔ قانونی تقاضا یہ ہے کہ جس بندے نے یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے اور جس بندے کے خلاف مطلب ملزم کا ہونا ادھر ضروری ہے اور اس کے وکیل کا ادھر ہونا ضروری ہے، کیونکہ کراس ایگزامینیشن بھی ہونا ہوتی ہے، قانون کے مطابق جرا ہونا ہوتی ہے، اور جو سٹیٹمنٹس ملزم کے بغیر یا جس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے اس کے بغیر جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ مجسٹریٹ کے پاس دی جاتی ہے اس کی قانون میں کوئی ذرا سی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب پر پاکستانی فوجداری قوانین میں جو ممکن مقدمات تھے وہ اپنی مرضی سے بنائے گئے، چاہے وہ غداری کے تھے، بغاوت کے تھے، دہشت گردی کے تھے، توہین جج کے تھے،